السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، آئیے کلمہ طیبہ کے فضائل سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ مسند احمد، طبرانی ترغیب۔ حدیث نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی۔ فائدہ، لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ترمذی۔ فائدہ، اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ حدیث نمبر 6، حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت موجود تھے اس واقعہ کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے کر لیا اور پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمہ کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ مسند احمد، طبرانی، بزار، مجمع الزوائد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کلمے کی قدر نصیب فرمائے اور ہمارا ایمان کامل بنا دے اللہ، اور کامل ایمان پہ ہم سب کا اپنے وقت پہ خاتمہ فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین۔